السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام البررہ، بارک اللہ فیکم وحیاکم اللہ وزادکم اللہ علما وعملا وشرفا وعزا ورزقا طیبا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل يسير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے ایپیسوڈ نمبر 10 یعنی مشکات المصابیح کا یہ 10واں سبق آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج کی جو زیر مطالعہ احادیث ہیں ان کے نمبر 2881 اور سے 2892۔ یہ حدیث ہمارے سامنے زیر مطالعہ ہے۔ انشاءاللہ حسب معمول کتاب سے براہ راست ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب البیوع کے سلسلے میں بہت ہی اہم اور بڑا ہی طویل و عریض یہ چیپٹر ہے، اور ہم جن احادیث میں اس وقت جیسا کہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے مشروط تجارت، یعنی وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ سودا کہ جس میں اسلام کی جانب سے شرط لگا دی جائے کوئی، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں۔ تو ہم نے جو احادیث پڑھی اور ہماری جو آخری حدیث تھی پچھلے سابقہ اپنا لیسن سبق کے حساب سے، وہ آج ہمارے پاس حدیث یہ ہے 2881۔ یہ حدیث میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2881 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقال مسلمن، جو لوٹا دے، واپس کر دے کسی مسلمان کی کے ساتھ کی ہوئی بیع یا سودا یا معاملہ، اس کو لوٹا دے، واپس کر دے، اقالہ اللہ اثرتہ، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا اس کی اثرتہ، اس کی لغزشیں، اس کی غلطیاں، یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ، امام ابن ماجہ اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وفی شرح سنہ بلفظ المصابیح عن شریح الشامی مرسلہ، شرح سنہ میں مصابیح کتاب المصابیح کے الفاظ میں، الفاظ کے ساتھ شرح شامی جو ہیں ان سے یہ روایت جو ہے مرسل مروی ہے، عن شرح شامی مرسلہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ تو ہے اس کی اسناد کا معاملہ۔ اب اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے حدیث کی؟ تو بعض نے تو اہل علم نے کہا ہے تحقیق کے بعد کہ اس کی سند صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر محققین نے کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی الاعمش مدلس اور عن موجود ہے اس میں، اور یہ راوی پہلے بھی کئی بار گزرا ہے، الاعمش رحمہ اللہ، یہ مدلس اور عن ہے، اور اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں تو وہ بھی صحیح ہونے کی بجائے ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال اختلاف ہے، بعض نے اسے صحیح کہا اور بعض نے ضعیف۔ تو اب یہ جو بیع واپس کرنا یا لوٹانا، یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ باعث اجر و ثواب ہے، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو یہ صورت میں ہے کہ جب معاملہ جو ہے دونوں اطراف سے بیع فسخ کرنے کا اختیار ختم ہو جائے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے نا کہ بیع کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ غیر مشروط ہو اور دونوں مجلس میں بیٹھے ہوں، تو دونوں کو بیع ختم کرنے کا، واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت ہے جب بیع کا دونوں طرف سے اختیار ختم ہو جائے، تو اس وقت تو اس صورت میں اگر مشتری جو ہے یا بائع دونوں راضی ہو جائیں اپنا نقصان دیکھ کر، اور وہ دونوں مل کر بیع فسخ کر دیں، تو یہ جب چاہیں ایسا ہو سکتا ہے۔
سمجھ آ گئی بات کی؟ بیع کا اختیار ختم بھی ہو جائے لیکن اس کے باوجود اگر بعد میں کسی اور موقع پر یا کچھ وقت گزرنے کے بعد دونوں بائع اور مشتری ان دونوں میں یہ اتفاق ہو جائے اور دونوں راضی ہو جائیں کہ ہم بیع جو ہے خواہ فائدہ کسی کا ہو رہا ہو، ایک کا ہی ہو رہا ہو، لیکن دونوں راضی ہو جائیں، دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، بائع اور مشتری، تو پھر اختیار دوبارہ واپس ان کے پاس لوٹ آئے گا۔ دونوں کا راضی ہو جانا اور متفق ہو جانا بیع کو واپس کرنے میں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ معاملہ اس وقت ہوگا کہ ایک جو ہے وہ راضی نہ ہو اور دوسرا راضی ہو، تو جو راضی نہیں ہوتا وہ اگر دوسرے کے نقصان کو دیکھ کر اس کو واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو اس کے حق میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں دور کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشتری یا بائع ایک مدت کے بعد اپنا نقصان دیکھ کر دونوں میں سے کوئی ایک جس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا، تو ان میں سے کسی ایک کو اپنے نقصان کا پتہ چلتا ہے تو وہ دوسرے سے رابطہ کرتا ہے، تو مگر دوسرے فریق کے بغیر وہ فسخ ممکن نہیں ہوتا، ظاہر ہے۔ تو حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایسی حالت میں بھی بیع کا فسخ کر دینا بہتر ہے، کیونکہ وہ دوسرے مسلمان پر احسان اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ہمارا حال بات کلیئر ہے؟ چلو یہ آگے اس باب کی تیسری فصل ہے، الفصل الثالث، اس میں ہمارے پاس حدیث ہے اگلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشترى رجل ممن كان قبلكم، کہ خریدی ایک آدمی نے، ممن كان قبلكم، ان لوگوں میں سے تھا وہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلی امتوں میں سے کوئی آدمی تھا، بنی اسرائیل میں یا کسی اور امت میں، تو بہرحال ان پہلی گزری امتوں میں سے کوئی آدمی تھا، اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا، اس نے کوئی قطع زمین اراضی خریدی، اس نے کوئی زمین خریدی، عقارا، اشترى عقارا رجل ممن كان قبلكم، من رجل، ایک آدمی سے، ایک دوسرے لینڈ لارڈ سے خریدی، زمیندار سے، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره، تو اس شخص نے جس نے زمین خریدی، فوجد الذی، اس نے پایا، اس شخص نے جس نے خریدی زمین، العقار فی عقارہ، اپنی زمین میں کیا پایا، جرتن، ایک گڑا، فیہا ذہب، اس میں سونا تھا، گولڈ، گویا کہ خزانہ اسے ملا، سونے گڑا بھرا ہوا خزانے کا، سونے کا۔ فقال له الذی اشترى العقار، تو اس شخص نے، خریدنے والے نے اس کو کہا، اس شخص کو جس نے زمین خریدی تھی، اس شخص کو جس سے اس نے خریدی، خذ ذهبک، بھئی اپنا سونا تو لے لو، انی، مجھ سے، انما اشتریت العقار، میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، ولم ابتع منک الذهب، اور میں نے نہیں خریدا تجھ سے یہ سونا۔ دیکھیے ذرا دیانت، ایسے بھی لوگ ہو گزرے ہیں جو آج کل ایسی امانت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، کوئی ہوگا ہزاروں میں سے ایک چھپا ہوا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہتا ہے کہ ولم ابتع منک الذهب، میں نے آپ سے سونا نہیں خریدا، میں نے تو زمین خریدی ہے، تو اپنا سونا مجھ سے لے لو، گڑا بھرا ہوا گولڈ کا۔ فقال بائع الارض، تب زمین بیچنے والے نے کہا، اب اس کا جواب ذرا سنیے، انما بعتک الارض وما فیہا، بے شک میں نے تجھے تو زمین بھی بیچ دی اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سب کچھ بیچ دیا، اب مجھے کوئی سروکار نہیں، زمین میں سے آپ کی آگ نکلتی ہے یا خشک سالی یا خزانے، میں نے تو زمین بیچ دیا، آپ کو آپ نے لے لی۔ فتحاکما الی رجل، تو اب وہ دونوں جو ہے ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، دونوں ڈر رہے تھے کہ یہ کس کا حق ہے، تو دونوں لے گئے اپنا معاملہ فیصلہ کے لیے ایک تیسرے آدمی کی طرف، ایک تیسرے آدمی کی طرف،
الی رجل، وہ بھی اچھا آدمی ہوگا امین، اس کی طرف لے گئے. فقال الذی تحاکم الیہ، تو اس شخص نے کہا جس کی جانب وہ اپنا فیصلہ لے کر گئے، الکما ولد، کیا تمہارے دونوں کی اولاد ہے؟ اب اس نے فیصلہ کیسے کیا دونوں میں، کہنے لگا کہ کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ فقال احدہما لی غلام، ان دونوں میں سے کہنے لگا میرا تو ایک لڑکا ہے. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا لی جاریۃ، میری ایک لڑکی ہے. فقال انکحوا الغلام الجاریۃ، وہ منصف کہنے لگا اللہ کا بندہ کہ اس بیٹے کی، اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کر دو. وانفقوا علیہما منہ، اور جو بھی خرچ ان کے نکاح میں جو بھی خرچ آتا ہے وہ اس ملے ہوئے خزانے سے صرف کرو، خرچ کرو. وانفقوا علیہما منہ، خرچ کرو ان دونوں پر، دونوں کے نکاح پر. وتصدقوا، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. ظاہر ہے کہ بہت بڑا خزانہ تھا تو شادیاں تو کئی ہو سکتی تھیں اس میں، اس سے تو جو بچ جائے اس کو صدقہ کر دو. یہ تھا فیصلہ اور یہ تھی دیانتداری. فقارن کو انڈر لائن کیجئے، زمین اس کا مطلب ہے، اور جراتن کا معنی ہے گڑا. آگے یہ نیا باب ہے اسی کتاب البیوع کے سلسلے میں، بے سلم اور رہن یا رہن. بے سلم کیا ہے اور رہن کیا ہے؟ گروی رکھنا. یہ بھی عام چلتا ہے معاشرے میں اور اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مسائل، شرعی مسائل کے سے آگاہ نہیں ہوتے اور وہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے ہوئے حرام کھاتے ہیں، حالانکہ وہ چاہتے نہیں ہوتے کہ ہم حرام کھائیں، لیکن چونکہ بے علمی بہت زیادہ ہے اور حرام کھانا یہ بہت عام ہے، تو نہ کوئی اس کی اس طرف کوئی توجہ دیتا ہے. بس ہر کے ذہن میں ہے کہ بس میری جیب بھرے، مجھے فائدہ ہو، خواہ وہ فائدہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ حلال کھائیں اور حرام سے بچیں. اب بے سلم اور گروی رکھنے کا بیان، رہن. عبداللہ ابن، پہلی فصل ہے الفصل الاول، اس میں جو حدیث آئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ. اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول جلال فرمایا مکہ سے مدینہ کی جانب. قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون فی الثمار السنۃ والسنتین والثلاثہ. تو لوگ وہاں کے جو مدینہ کے تھے، وہاں تجارت تھی، کھجور کی عام تجارت تھی، انگور کی بھی. آج بھی یہ بڑے انگور کھجور وہاں بہت زیادہ مقدار میں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ہم یسلفون، وہ کیا کرتے تھے؟ بے سلم کرتے تھے فی الثمار، پھلوں میں، خاص طور پر کھجور یا انگور وغیرہ. السنہ 1 سال کے لیے، والسنتین 2 سال کے لیے، والثلاثہ 3 سال کے لیے، بے سلم. تو تب آپ نے جب دیکھا ان کو یہ ایسے کرتے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اپنی اصلاح فرمائی اور جو چیز اندیشے والی تھی اس کو ختم کیا. فقا فرمایا من اسلف، جو کسی چیز میں بھی بے سلم کرے، فی شیئن، کسی بھی چیز میں، من اسلف فی شیئن. ایک تو آپ نے اس بے کو ثابت رکھا اور فرمایا کہ جو کسی بھی چیز میں بے سلم کرے، فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. تو 3 چیزیں ہیں جو کہ شرط ہیں. وہ کیا؟ ایک تو اس کا وزن چیز کا جو ہے، اگر اناج وغیرہ ہے، تولنے والی چیز ہے تو اس کا وزن معلوم ہو، بالکل کلیئر کہ اتنا وزن ہے اس کا. وی کیلن، اور اگر وہ ماپنے والی ہو، پیمانے کے ساتھ، جیسے کپڑا وغیرہ ہے ماپتے ہیں، کیل معلوم، ماپنا ہو تو بالکل ماپ اس کا معلوم ہو، طے شدہ ناپ. وزن معلوم، وزن کرنے والی ہو تو وزن معلوم ہو، کلیئر ہو، الی اجل معلوم. تو سلم، چونکہ سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشگی قیمت لے لینا سودا کرانے کے لیے، یا سودا جب ہوتا ہے تو پیشگی قیمت لے لیتا ہے، اور جنس جو ہے جب تیار ہوتی ہے یا آتی ہے اس کے پاس، اس وقت وہ دیتا ہے. تو یہ جائز ہے، مطلب اس میں دونوں طرف دیکھیے فائدہ ہے. تو اسلام نے فائدے کو دیکھا دونوں طرف. ایک وقت میں ایک شخص جو ہے اس کو ضرورت ہے چیز کی اور اس کے پاس نہیں، اور دوسرے کے پاس ہے لیکن وہ بعد میں ملے گی، اس کے پاس بھی حاضر نہیں، وہ بعد میں منگوا کے دے گا، تو وہ قیمت وصول کر لیتا ہے لیکن چیز بعد میں دیتا ہے.
کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ 3 چیزیں ہیں، وزن معلوم ہو، مدت معلوم ہو، کلیئر ہو بالکل۔ تو من اسلفہ کو انڈر لائن کیجئے کہ جو شخص کسی چیز میں بیع سلم کرے، بیع سلم سے مراد پھر سن لیجئے کہ جس میں کسی چیز کی قیمت پیشگی دے دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں مال دینے کے لیے ایک معین مدت ہوتی ہے، اور اہل اسلام نے اس کے جائز ہونے پر اتفاق کیا ہے بشرطے کہ حدیث میں مذکور ہے جو اس کے اوصاف ہیں وہ موجود ہوں یا شرطیں وغیرہ۔ الا اجل معلوم، یہ ہے نا کہ وقت معلوم ہو، تو اس کا ایک شان ورود ہے ان الفاظ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ آمد کے وقت لوگوں میں بیع سلم کرنے کا رواج تھا، تو بیع سلم کرتے وقت قول اور مدت میں بعض دفعہ جھگڑا ہو جاتا تھا، قول اور مدت میں۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی کہ الا اجل معلوم و وزن معلوم و قیل معلوم، تاکہ جھگڑا وغیرہ کا اندیشہ ختم ہو جائے۔ حدیث آگے آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا طعامن، کھانا کھانے سے مراد غلہ ہوگا، اناج وغیرہ، من یہودی، ایک یہودی سے، الی اجل، ایک مقرر معین مدت تک کے لیے، وراہنا درعا لہ من حدید، اور آپ نے گروی رکھی اس کو اپنی لوہے کی زرہ جو ہے، وراہنا درعا لہ من حدید، حدید سے یعنی لوہے سے جو زرہ تھی وہ آپ نے یہودی کے پاس بطور گروی کے رکھا کہ جب میں اس کی قیمت دوں گا تو وہ زرہ واپس لے لوں گا، تو یہ طریقہ جائز ہے، درست ہے۔ تو حدیث میں الفاظ ورہانہ درعا لہ من حدید، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے، اور اگلی حدیث ہے ہمارے پاس 2885، 2885، وان عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ نے وفات پائی، تو ودرعہ مرہونۃ عند یہودی، کہ آپ کی زرہ جو تھی وہی لوہے کی زرہ وہ گروی رکھی گئی تھی، عند یہودی، ایک یہودی کے پاس، بثلاثین صاعا من شعیر، 30 سا جو کہ 30 سا کے بدلے، جو کہ 30 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس وہ گروی تھی۔ وہ آپ نے اناج وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ لیتے تھے، تو پھر گروی قیمت نہیں ہوتی تھی تو آپ زرہ یا اور چیز رکھ لیتے گروی، تاکہ دونوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رہن حضر میں بھی جائز ہے، اور قرآن میں سفر کی قید پر تو اتفاق ہے، تو جہاں بھی ضرورت ہو گرہ رکھنی ضروری ہے، اگر اس میں کوئی دھوکہ یا فریب کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ذمی کفار سے بھی معاملہ کرنا درست ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ حربی کافروں کے ہاتھ ہتھیار بیچیں۔ حربی کافر وہ ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، حق و باطل کا مار کا، تو اس میں ہتھیاروں کی جو تجارت ہے وہ درست نہیں ہوگی کہ مسلمان اپنے ہتھیار بیچیں، ان کے ہاتھوں لے سکتے ہیں، ہتھیار بیچ نہیں سکتے، خاص طور پر حربی جب جنگ ہو رہی ہو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ باقی غیر مسلم کے ساتھ تجارت جو ہے وہ جائز ہے ضرورت کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہودی کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا تھا۔ آگے حدیث ہے 2886 نے 2886، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت جو ہے جانور کی پشت، اس پر سواری کی جا سکتی ہے، بنفقتہ، ہاں جی، اس خرچ کے بدلے میں جو وہ کر رہا ہے اس پر، اذا کان مرہونا، جب سواری جو ہے وہ گروی رکھی گئی ہو۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا کوئی جانور گروی رکھ لیتا ہے کسی کے پاس، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی پشت پر وہ سواری بھی کر سکتا ہے، اس کا دودھ وغیرہ دو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے وہ ان کو کھلا پلا رہا ہے، تو جائز ہے۔ وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُونًا، اسی طرح جو دودھ دینے والا جانور ہے کوئی،
اگر گروی رکھا گیا ہے اذا کان مرہونا تو اس کا بھی دودھ جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے اس خرچ کے بدلے میں جو وہ اس پہ کر رہا ہے. وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ، ہاں جی، تو جو شخص سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اسی کے ذمہ خرچ بھی ہے. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر ہے کہ وہ جس نے گروی رکھی ہے وہ تو نہیں دے گا آ کے خرچ، فائدے یہ اٹھائے اور خرچ وہ دے. تو گروی رکھنے کی مدت کے دوران جو اگر فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا وہ خرچ جو ہے وہ خود وہ ادا کرے گا. اسی طرح اگر کوئی مکان ہے، مکان کسی کو گروی رکھتا ہے اور مکان رہائش کے قابل ہے، تو اگر وہ اس میں رہ رہا ہے خود تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اب اس مکان کی جو مالیت ہوگی یا جو اس کی کیفیت اس کے مطابق اس کا جو رینٹ ہے وہ اس کے مالک کو ملے گا. گروی تو اس لیے رکھا ہوا ہے نا کہ وہ اس کو اس نے قبضے میں دی ہوئی چیز ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. لیکن فائدہ اٹھانا جو ہے وہ یا اس پر خرچ کرے، یا اگر خرچ نہیں کر رہا فائدے اٹھا رہا ہے تو اس کا جو رینٹ وغیرہ وہ اس کو دے گا مالک کو. واللہ عالم، بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے. آگے جو ہے وہ ہمارے پاس حدیث ہے، اس باب کی دوسری فصل ہے الفصل الثانی، بے سلم اور رہن کا بیان جو ہے نا گروی رکھنی. اس میں ہماری حدیث ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے جلیل القدر کبار تابعین میں سے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ تابعی جب جو روایت کرتا ہے اللہ کے رسول سے درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر، تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، اور مرسل ہونا اس کا ایک ضعف کی علامت ہے. لیکن بعض محدثین نے کبار تابعین جو ہیں جلیل القدر، ان کی مراسیل کو اگنور نہیں کیا بلکہ اسے قابل عمل سمجھا ہے، اور ان میں سعید بن مسیب جیسے بھی لوگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یغلق الرہن الرہن من صاحبہ الذی رہنہ، کہ جو رہن ہے گروی چیز رکھی گئی، وہ گروی رکھنا اس کے اصل مالک سے اس کو روک نہیں سکتا، محروم نہیں کر سکتا. اپنی گروی چیز سے، رکھی گئی گروی چیز سے اس مالک کو محروم نہیں کر سکتا کسی چیز کا گروی رکھ دیا جانا. لا یغلق الرہن الرہن من صاحبہ الذی رہنہ، وہ صاحب مالک جس نے اس کو گروی رکھا ہے، لاہو اپنے لیے، لاہو غنمہ، ہاں جی، اس کا فائدہ بھی اس مالک کو ہوگا، وعلیہ غرمہ، اور پھر نقصان بھی اسی پر ہوگا. یہ بھی ہے بات، اگر وہ چیز تلف ہو جائے یا اس کو یہ جانور ہے مر گیا ہے، یا کوئی اور چیز ہے وہ نقصان ہو گیا اس کا، تو اگر فائدہ وہ لے رہا ہے تو جو نقصان ہے وہ بھی اسی کے پلڑے میں جائے گا. ورویہ مثلہ او مثل معناہ، اور اسی مثل یعنی الفاظ میں، یعنی اگلی حدیث جو ہے نا 2888، یہ ایک مستقل جو صاحب کتاب ہے انہوں نے اس کو نمبر دے کر الگ ایک روایت حدیث کا نمبر دیا، مستقل حدیث شمار کی ہے نمبر دے کر، کہ ورویہ مثلہ، اسی مثل روایت کی گئی ہے الفاظ میں حدیث، او مثل معناہ، یا اس معنی میں کوئی اور الفاظ، کچھ چند الفاظ اور ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی معنی میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے. لا یخالف عنہ عن ابی ہریرہ متصلا، جو کہ اس کے مخالف نہیں اس حدیث کے جو اوپر ہے مرسل، جسے امام شافعی نے مرسل روایت کیا الام میں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصلا موصول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی معنی میں یا انہی الفاظ میں متصل موصول روایت بھی ذکر ہوئی ہے. لہذا یہ حدیث من حیث المفہوم بالکل صحیح اور درست ہے، اگرچہ یہ مرسل ہونے کی وجہ سے یہاں اس میں کچھ ضعف ہے. تو اب یہ حدیث ہمارے پاس جو ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ علوم میں ذکر کی ہے، اور اس کی سند بھی مرسل ہے. لیکن جیسا کہ ذکر ہوا ہے کسی طرح کی حدیث آئندہ جو ہے اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. یہ آگے جو حدیث ہے 2888، اس کی بھی جب تحقیق ہوئی تو وہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں امام زہری مدلس العنان ہے، اور سند بھی غیر موصول ہے. دونوں حدیثیں جو ہیں تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ
صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لیکن میں نعیس المفہوم اسی پر عمل ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو لہو غنمہ وعلی غرمہ، یہ الفاظ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن اس کا فائدہ بھی اس کے مالک کو ہوگا جس نے گروی رکھی ہے چیز، اور اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ اور اگر مرہون چیز بڑھ جائے، جیسے جانور کا موٹا ہونا یا اس کے بچے پیدا ہو جائیں، تو یہ بال اتفاق مالک کے ہی ہوں گے۔ تو اگر فائدہ مالک کا ہے تو نقصان بھی مالک کا ہوگا اگر وہ تلف ہو جاتی چیز۔ آگے حدیث ہے 2889، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المقیال مقیال اہل المدینہ، کہ ماپنے کا جو پیمانہ ہے وہ اہل مدینہ کا معتبر ہے۔ المقیال مقیال اہل المدینہ، ماپنے کا۔ والمیزان میزان اہل مکہ، اور وزن کرنے کا جو باٹ ہے وہ اہل مکہ کا باٹ جو ہے وہ معتبر ہے، اہل مکہ کا۔ والمیزان میزان اہل مکہ، رواه ابو داؤد والنسائی، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث ضعیف لگتی ہے مجھے، بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کہ سند میں سفیان ثوری مدلس اور عنن ہے، نیز اس کے تابع الولید بن مسلم مدلس اور عنن ہے۔ تو اس سند میں دو جو راوی ہیں وہ ایک ہی وقت میں مدلس بھی ہیں اور عنن بھی ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے اس معیار کو نہیں پہنچ پاتی، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں اپنے ضعف کی وجہ سے۔ آگے حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاصحاب الخیل والمیزان، یعنی اصحاب الکیل والمیزان، یعنی تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں، جو ماپ کے اور وزن کر کے دیتے ہیں لیتے ہیں چیزیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، انکم قد ولیتم امرین، کہ بے شک تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے دو بڑے معاملات کی۔ قد ولیتم، تحقیق تم سپرد کیے گئے ہو امرین، دو معاملے بڑے ہی اہم ہیں۔ حلقت فیہ معلومہ مسابقۃ قبلکم، کہ جن میں سابقہ امتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں تم سے پہلے۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ، یہ اس سے مراد ہے ماپنا اور تولنا، ماپ تول۔ تو یہ بہت ہی اہم اور اہمیت والی چیز ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماپ تول میں قومیں اپنے ان بادامالیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی، عذاب الہی کا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوا او وزنوا یخسرون۔ تو کس قدر یہ ہلاکت اور ویل کہا ہے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے جو ہم نے پڑھی ابھی، حدیث کی سند انتہائی کمزور، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس میں حسین بن قیس الواسطی متروک راوی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو القیل کا معنی ماپنا اور میزان کا معنی وزن کرنا ہے۔ آگے حدیث اس باب میں تیسری فصل الفصل الثالث کے تحت ہے، تیسری حدیث نمبر 2891، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اسلف فی شیء، کہ جو بھی شخص کسی چیز کے بارے میں بیع سلم کرے، فلا یصرف ہو الی غیرہ، تو وہ نہ اس کو لوٹائے اپنے غیر کی طرف، اس چیز کو نہ دے اپنے اور دیگر شخص کی جانب، قبل ان یقبضہ، اس سے پہلے کہ وہ اس پر خود قبضہ کر لے، اس پر خود اس کو اپنے تصرف میں لائے، قبضہ کیے بغیر اس کو آگے نہ دے، دوسرے کو حوالے نہ کرے۔ اس میں غبن اور دھوکہ اس سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ رواه ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عطیہ اوفی ضعیف اور مدلس ہے، بڑا معروف ہے، لہذا آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہماری طرف، ہمارے پاس ہے، لیکن وہ حدیث ہے ایک نئے باب میں، کتاب البیوع کے سلسلے میں، کتاب الاحتقار، کتاب باب الاحتقار، ذخیرہ اندوزی کا بیان۔ ذخیرہ اندوزی یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ذخیرہ کرنا،
دنیاوی مالی فائدے کی وجہ کے نیت ارادے سے لوگوں کی ضروریات کو نہیں دیکھ رہا کہ وہ کا بھوکے رہیں یا انہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، بلکہ اپنا فائدہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے چیز کو سٹور کرتا ہے، مصنوعی قلت پیدا کر کے پھر بازار میں ایک دم لاتا ہے تاکہ میں فائدہ اٹھاؤں۔ ذخیرہ اندوزی معروف ہے، شریعت نے ہر اس چیز کو روک لگائی کہ جس میں خلق خدا کے لیے نقصان ہو، اور ہر اس چیز کی حوصلہ افزائی کی جس میں خلق خدا کے لیے فائدہ ہو۔ تو دیکھنا ہے، پہلی حدیث آتی ہماری الفصل الاول، پہلی فصل میں حدیث حضرت معمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احتکرا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، فهو خاطئ، تو وہ گناہ گار شخص ہے۔ امام مسلم نے سے روایت کی ہے، سنذکر حدیث عمر، اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو ہم ذکر کریں گے۔ کانت اموال بنی النذیر، بنو النذیر کے مالوں کے ضمن میں، فی باب الفی، فے کے باب، فے باب فے میں بنو نذیر کے اموال کے ضمن میں ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صاحب مشکات المصابیح جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو، عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی، اس کو زیادہ بہتر سمجھا، موضوع سمجھا کہ اس کو باب فے میں ذکر کیا جائے، یہاں سے اٹھا کر تو وہاں آئے گی حدیث الفضل الثانی۔ تو اس اعتبار سے ایک حدیث پہلے فصل میں ایک حدیث ہوئی، دوسری ہمارے پاس فصل ثانی ہے اسی باب میں الفصل الثانی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، الجالب مرزوق، کہ جو سوداگر ہے نا، جو باہر سے بازار میں غلہ لاتا ہے، الجالب، وہ مرزوق ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، وہ اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ محنت کر کے باہر سے سامان تجارت لاتا ہے بیچنے کے لیے۔ والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوز ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے۔ تو محتکر جو ہے وہ خرید کر بیٹھے بٹھائے اس کو چھپا لیتا ہے، سٹور کر لیتا ہے۔ رواه ابن ماجہ و دارمی، امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی۔ تو حدیث جو ہے یہ ہم نے جو پڑھی ہے 2892، پہلی حدیث پہلی فصل میں، الاحتکار کا مطلب ہے ذخیرہ اندوزی۔ اچھا جی، اور کہ غلہ وغیرہ خرید کر سٹاک کر لے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، یہ تو عام ہو گیا نا، کلیئر ہو گیا اس کا معنی، مصنوعی قلت پیدا کر کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دوسری حدیث جو ہے یہ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے نیکسٹ اپنے سبق میں، اسی پر ہی ہم آج اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا پڑھا سنا ہے اس کو اللہ ضبط رکھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کو منو عن دوسروں تک کنوے کرنے کی اللہ میں توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی عزیز طلبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے آپ کو؟ 1-2 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ سر میرا ایک سوال تھا، سر بیانے سے تو منع فرمایا گیا ہے، کس سے؟ بیانے سے، بیانہ ہاں کرنا، جی بیانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مکمل رقم ادا کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بس لکھ لے، گواہ لے لے، تاکہ اس میں بعد میں نقصان نہ ہو، کیونکہ بیانہ اس لیے غلط ہے کہ اس میں یہ شرط تھی کہ بھئی اگر سودا نہ ہوا تو وہ تیرا پیسہ ضبط ہو جائے گا، وہ واپس نہیں ملے گا آپ کو، تو اس اعتبار سے یہ استحصال ہے۔ میں ملتان گیا نا، اپنے میرے بھائی مرحوم تھے ان کے پاس، تو ساتھ والا گھر جو تھا اس کے پاس میں نے دیکھا بڑی ہیوی گاڑیاں تھیں، بہت اچھی، اس نے ایک بہت بڑی اپنی بنائی ہوئی تھی بلڈنگ۔ تو باتوں میں نے پوچھا تو کہنے لگے میرے بھائی کی اصل میں یہ صاحب جو ہیں ان کا کاروبار یہ ہے کہ یہ معاملہ کراتے ہیں سودا وغیرہ، یا خود بھی کرتے ہیں، تو اس میں وہ بیانہ لیتے ہیں اور وہ سیکورٹی وغیرہ، اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ معاملہ نہ ہوا تو یہ تیرا معاملہ ضبط ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ جو بڑی بارہ معاملہ کرتے ہیں اس میں
20 20 30 30 10 10 لاکھ 5 5 لاکھ تو کم از کم ہوتا ہے وہ بیانہ. تو اب کوشش یہ ان صاحب کی، پھر وہ بھائی کہنے لگے کہ ان صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملہ خلط ملط کریں، پہلے لائیں گاہ کو، پھر اس کو شگو کو شبہات میں مبتلا کریں، پھر اس کا وہ ختم کرائیں اور پھر وہ پیسے ہضم خود کر جائیں. تو ان میں ان کو فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ معاملہ پورا نہ ہو. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا یہ ایک غبن ہے اور کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے کہ بیٹھے بٹھائے ایک آدمی جو ہے اپنی چاپلوسی سے وہ ایک غیر کا مال کا وہ مالک بن جاتا ہے. تو یہ انتہائی، تو اس اعتبار سے بیانہ جو تھا نا وہ غلط تھا. باقی اگر کوئی آدمی پہلے کو دے دیتا ہے، جیسا کہ ابھی آیا ہے یہ بیع سلم میں ہوتا ہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ پیشگی رقم لے لیتا ہے اور ابھی اس کے پاس جنس نہیں ہوتی، وہ بعد میں کہتا ہے جی انشاءاللہ یہ فلاں وقت آپ کو پہنچ جائے گی. تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں اگر لکھ پڑھت ہو جائے اور گواہ ہو جائیں اور ہر چیز کلیئر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں میں نقصان، مسئلہ یہ کہ نقصان طرفین میں ہونے کا جہاں خدشہ ہو شریعت وہاں روک لگا دیتی ہے. لیکن سر اگر اس طرح کی خرید و فروخت ہوگی اور ایڈوانس پیسے اگر فرض کر لیں کسی نے دے دیے فصل کے یا کسی چیز کے، ہاں جی یا کوئی جانور کے دے دیے اور جانور وہ مر گیا، جی جی تو خریدار کو اس کے پیسے بھی استعمال کر لیے بندے نے، نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پیسے تو ظاہر ہے وہ اس شکل میں تو ابھی اس نے جگہ اس کے حوالے نہیں نہ کی چیز. دیکھیے بیع اس وقت پوری ہوگی جب وہ چیز اس کے قبضے میں آ جائے گی، تصرف میں آ جائے گی، تو اب وہ پیسے جو ہیں وہ واپس کرے گا. اب دیکھو نا گروی چیز رکھی ہوئی ہے، اس پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ گروی چیز رکھتے ہوئے اگر اس میں کوئی فائدہ ہے تو وہ فائدہ بھی مالک کا ہوگا اور نقصان بھی مالک